وصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نبی اللہ۔ معززین علاقہ، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ فاتحہ کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم 5 وقت اللہ تعالیٰ سے جب دعا نماز پڑھتے ہیں اس میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کوئی بھی مسلمان پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور تا قیامت جو دنیا میں آنے والا ہے، اللہ سے ایک چیز کی طلب جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور وہ سیدھا راستہ کون سا تھا اور اس سیدھے راستے کے ہم اللہ تعالیٰ سے 5 وقت یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ نماز ایک پریکٹیکل تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن اس کا جو قائم ہونا ہے وہ معاشرے کے اندر ہے کہ ہم زندگی کیسی گزار رہے ہیں، معاشرے کے اندر ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، اپنوں کے ساتھ ہمارا میل ملن کیسا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ لوگ 5 نمازیں پڑھیں اور آپ کا رزق جو ہے وہ حرام ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ 5 نمازیں پڑھیں اور جھوٹ بھی بولیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ 5 نمازیں پڑھیں اور چغلی بھی کریں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ 5 نمازیں پڑھیں اور لوگوں کا جینا حرام کیا ہو آپ نے، وہ آپ کی نماز نہیں ہے، وہ آپ کی ٹکریں ہیں۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے ایک فقیر تھے، ان کے پاس ایک دن ایک عورت آ گئی دم کروانے کے لیے، تو بزرگوں نے اسے 2 بار تکلم یہ کیا کہ بیٹا بتاؤ کیا لینے آئی ہو؟ تو وہ تھوڑا سا آگے ہو کے بتانے لگی، جیسے ہی وہ تھوڑا سا آگے ہونے لگی اس کی ہوا نکل گئی، اس کی ہوا خارج ہو گئی۔ اب بزرگوں نے سن لیا اور وہ عورت جو ہے وہ شرمندگی میں آ گئی، لیکن بزرگوں نے آگے سے اس سے تکلم کیا کیا کہ بیٹا ذرا اونچی بولو، مجھے سنائی نہیں دیا۔ اس عورت کا بھرم رہ گیا کہ بابا جی کو نہیں پتا چلا۔ کیا بات سبحان اللہ۔ وہ بہرے نہیں تھے، وہ کانوں سے ٹھیک سنتے تھے، لیکن ساری زندگی جب تک وہ عورت زندہ رہی ہے بزرگوں نے بہرا بن کے زندگی گزاری۔ سبحان اللہ۔ زندگی کے کسی موڑ کے اوپر بھی اس عورت سے میرا ٹکراؤ یا اس عورت کو کسی سے پتہ چلے کہ بابا جی تو بہرے نہیں تھے، اس کو کہیں شرمندگی نہ ہو جائے۔ انہوں نے ساری زندگی بہرے بن کے نکالا، ساری زندگی۔ آج ہم سوچیں، آج بصیرت انسان جس طرح کی ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، آج ہم سوچیں کیا ہمارا طریقہ یہی ہے؟ دیکھیں
الحمدللہ ہم صاحب طریقت بیٹھے ہیں، اور صاحب طریقت کا مطلب یہ ہوتا ہے طریقے پر چلنے والے، اور کن کے؟ اولیاء اللہ کے۔ اولیاء اللہ کا طریقہ تو یہ تھا، اور ہمارا طریقہ آج معاشرے میں ہے۔ اب بتائیں، ہم کسی کی بات چھپاتے ہیں، چراہوں پہ مزہ لے لے کے بات گڑ گڑ کے 10% کچھ ہوتی ہے، 30% کچھ لگاتے ہیں، اور اس کا جینا حرام کیا ہوا ہے آج کے معاشرے میں ہم نے لوگوں کو۔ اور پھر اللہ کے حضور کتنی بڑی منافقت ہے، ہم بار بار اس کے گھر میں اس کے سامنے کھڑے ہو کے ہم ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، بشر حافی، وہ شراب پیتے تھے، زنا بھی کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے 3 اڈے بنائے ہوئے تھے بغداد کے اندر شراب کے۔ ایک دن شراب پی ہوئی اور آپ گلی میں سے گزر رہے ہیں، ایک جگہ پہ ایک حکام ملا، اس پہ لکھا ہوا تھا نام اللہ۔ انہوں نے پکڑا، دیکھا، انہوں نے کہا نہیں نہیں یار، تیرا مقام یہ نہیں ہے، تیرا مقام تو اوپر ہے۔ انہوں نے وہ اللہ نام کی اتنی لاج رکھی، اچھا دور تھا، نیک لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جناب اس وقت کے کتب کو اس کے پاس بھیجا، جاؤ اس کے پاس جاؤ اور میرا سلام لے کے جاؤ، اور بشر سے کہنا کہ اللہ کا سلام آیا اور اللہ تجھ پہ راضی ہے۔ ایک بار پیغام کیا، لیکن شراب کی وجہ سے انہوں نے محسوس نہ کیا۔ اگلے دن پھر وہی پیغام، تیسرے دن پھر وہی پیغام۔ جب تیسرے دن اللہ کا سلام ملا، سب شراب خانے اجاڑ کے رکھ دیے، اور جب سب شراب خانوں کو آپ نے آگ لگا دی اور آپ نے اپنے پاؤں سے جوتا اتار دیا، یہ سوچ کر کہ یار جس زمین پر اللہ کا نام پڑا ہوتا ہے اس زمین پر میں جوتا لے کے چلوں۔ سبحان اللہ۔ آگے دیکھیں، اس نے اتنی بڑی اگر حد لگائی تو اللہ نے کیا حد لگائی؟ اللہ نے بغداد کے جانوروں کو منع کر دیا، جس جگہ سے میرا بشر حافی گزرتا ہے وہاں تم نے گند نہیں پھیلانا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس وقت کے بزرگ جو تھے وہ اپنے مریدوں کے ساتھ بغداد کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ بھینس کا گند جو ہے وہ ایک جگہ پہ پڑا ہوا ہے، تو آپ رونے لگ پڑے۔ مریدین نے پوچھا، یا حضرت کیا ہوا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے بشر حافی دنیا میں نہیں رہے۔ انہوں نے کہا جی کیوں، آپ کو کیسے پتا ہے؟ انہوں نے کہا جی اگر بشر حافی دنیا میں ہوتے تو آج کسی کی مجال نہیں تھی بغداد کی گلیوں میں گند ڈالو۔ ہمارے بزرگوں کا تو یہ طریقہ رہا ہے، ہم جن کے طریقے کے اوپر چل رہے ہیں، جن کے طریقے کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، اور جس طریقت کا ہم لوگوں نے لبادہ لیا ہوا، ان کا طریقہ تو یہ تھا۔ اور لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ ہے، کیا ہم لوگوں نے وہ طریقہ اپنایا ہوا ہے؟ کیا ہماری زندگی کے اندر وہ طریقہ مل رہا ہے؟ میں اللہ کے ولی کی بات نہیں کرتا، لیکن بحیثیت انسان آج ہم سارے راستوں سے ہٹ چکے ہیں۔ ہر راستے سے ہم لوگ، رزق نے، انسان نے، ذریعہ معاش نے انسان کو ایسا جکڑ لیا ہے، لوگوں کے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ میں اپنے سلسلے کی بات کرتا ہوں۔ ہمارے شجرہ میں ایک بزرگ آتے ہیں جن کا نام تھا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ ذریعہ معاش کے اندر نا بڑے پریشان رہتے تھے، رزق میں بس ایسے کہہ لیں جیسے داں لگانے کے چکر میں نہ لگے رہتے تھے، اور بس لیکن آپ کو کہیں مسئلہ تھا، نہیں لگتا ہوگا داں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی عظیم کارنامہ سر انجام لینا تھا۔ اللہ نے اس دور کے ایک کتب کو ان کے گھر بھیجا۔ لمحہ فکری ہے اس واقعے میں، اللہ نے اس دور کے ایک کتب کو حضرت معروف کرشی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں بھیجا اور کہا کہ اس کی عورت کو مل کے اور میرا ایک پیغام دے کے آؤ۔ وہ گئے، انہوں نے دستک دی، دستک جب دی تو ان کی ایک جوان بچی باہر آئی، اور جب بچی ان کی باہر آئی تو باہر آنے کے بعد انہوں نے کہا تیری ماں کدھر ہے؟ تیری ماں کو علم نہیں ہے تجھے کتنی بڑی بیماری لگی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا بابا جی کیا بیماری لگی؟ انہوں نے کہا اپنی ماں کو بلا، اپنی ماں کو بلا۔ وہ باہر آئی،
انہوں نے کہا جی بابا جی، نے کہا تجھے پتا نہیں ہے تیری بیٹی کو کتنی بڑی بیماری لگی ہوئی؟ انہوں نے کہا بابو جی کون سی؟ انہوں نے کہا دیکھا نہیں ہے اتنے بڑے اس کو پھوڑے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا بابا تیرا ستیہ ناس، تو پاگل ہے، تجھے پتا نہیں ہے یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں پھوڑے ہیں اور کیا، تو اس کا علاج کروا۔ اس نے کہا بابا نہیں، پھوڑے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس بچی کی جو نسل آنی ہے اس کے رزق کا سامان بنا کے بیچا ہے۔ تو ان بزرگوں نے کہا، اس نے کہا عقل کی اندھی معروف کرتی، جب گھر آیا نا اس کو میرا پیغام دینا، جو نسل ابھی آئی بھی نہیں ہے اللہ نے اس کے رزق کا انتظام کر دیا ہے، تو کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ تو کون سا رزق تلاش کر رہا ہے؟ وہ آئے، انہوں نے اپنی بیوی کی بات سنی، انہوں نے بات بتائی، انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، لیکن عورت جو ہوتی ہے یہ فطرتاً ایسا معاملہ ہے، برداشت کم ہے اس کے اندر۔ انہوں نے کیا کیا، پھر انہوں نے شکلیں شروع کر دی، سارا دن گھر بیٹھے رہتے ہو، کچھ کرتے نہیں ہو، کچھ لے کے آؤ، بچوں کو کیا کھلاؤں؟ تو آپ نے اپنی عورت سے جھوٹ بولا کہ میرا مالک جو ہے جس کے پاس میں اب کام کرتا ہوں اس نے مجھے کہا ہے 7 دن بعد تیرا حساب کروں گا، لیکن کام کوئی بھی نہیں کرتے تھے، سارا دن جاتے تھے مسجد میں سجدہ ریز ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے۔ 7 دن ہوئے جب آپ پریشانی کے عالم میں جب گھر کی طرف چلنے لگے تو دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ آج کیا جھوٹ بولوں گا۔ پہلے تو میں نے اپنی عورت کو یہ کہہ دیا تھا کہ 7 دن بعد مالک کہہ رہا حساب کروں گا، آج تو 7واں دن بھی گزر گیا، لیکن جب گھر گئے تو کھانا پکنے کی خوشبو آ رہی تھی، بڑے حیران ہوئے کہ میں نے تو کچھ گھر میں لا کے نہیں دیا، پھر خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ اندر تشریف لے کر دیکھا جناب سامان وافر مقدار میں پڑا، جو ضروریات زندگی تھی ساری گھر میں پڑی ہوئی ہیں، اور بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا جی یہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا آپ کے مالک نے بھیجا، آپ کے مالک آئے تھے، انہوں نے یہ سارا سامان لا کے انہوں نے بھیجا۔ آپ پریشان ہے کہ کون مالک آیا ہوگا، میں تو کسی کی نوکری نہیں کرتا، پھر راشن کون دے کے گیا؟ تو وہ عورت کہتی ہے آپ کے مالک آئے تھے اور انہوں نے ساتھ ایک پیغام بھی دیا تھا، اور وہ پیغام کیا تھا کہ معروف سے کہنا اگر اس سے زیادہ محنت کرو گے تو اس سے زیادہ نوازیں گے۔ جو اللہ کی ذات پہ انسان سچا توکل، آج کیا ہو رہا ہے، ہم رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور رازق کو بھول بیٹھے ہیں، اور جس دن سے ہم رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں رازق کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، اس دن سے دیکھ لیں کسی انسان کا پورا نہیں پڑتا۔ لاکھ ہے تو 2 لاکھ کی فکر پڑی ہوئی ہے، 2 لاکھ کیسے ہوگا؟ 50,000 ہے تو لاکھ کی فکر پڑی ہوئی ہے، لاکھ کیسے ہوگا؟ انسان ایسا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ زیادہ کی حوث میں جب تم پڑ جاؤ گے پھر اسی کے ہو کے رہ جاؤ گے۔ آج ہم لوگوں نے اپنے اسلاف کا جو اصل طریق تھا، جو طریقہ تھا، اس کو ہم لوگوں نے بھول دیا۔ مولانا رومی ایک کہاوت لکھتے ہیں، میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، بے اولاد تھا، تو وہ سارا دن نا عبادت میں گزار دیتا تھا، سارا دن، اور معاملات حکومت جو ہیں وہ بڑے ڈسٹرب ہو گئے۔ تو رایا جو ہے وہ بادشاہ کے پاس اکٹھی ہو گئے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کوئی بات نہیں، بادشاہ کا اعلان کر دیں، تو اگر نیا بادشاہ جو ہے آ جائے گا وہ اچھے طریقے سے ساری معاملات کو ہینڈل کر لے گا، سنبھال لے گا۔ بادشاہ نے کہا جی میرا تو اب اولاد نہیں ہے، میں اب کس کو بادشاہ بناؤں؟ بادشاہ نے کہا جی میں ایک انسان کو بادشاہ بناؤں گا جو 1 رات قبر میں گزارے گا۔ مولانا رومی کہاوت لکھتے ہیں آیات رومی کے، کہتے ہیں جو 1 رات قبر میں گزارے گا میں اس کو اگلے دن بادشاہ بنا دوں گا اور میں خلوت نشین ہوں گا۔ ایک کو مہار تھا، بڑے لوگوں سے کہا، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں گزار سکتے 1 رات قبر میں۔ ایک کو مہار تھا، اس کے پاس ایک ہی گدھا تھا، ایک ہی گدھا، ساری زندگی اس کے پاس اور کچھ آیا ہی نہیں۔ اب کمہار کے دل میں یہ خیال آیا یار میرے پاس زیادہ سے زیادہ اللہ نے دیا بھی کیا جس کا وہ حساب رہے گا، جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں۔ وہ کمہار سوچتے ہیں کہ اللہ نے مجھے گدھے کے علاوہ دیا بھی کیا، تو خیر 1 رات قبر میں گزارتا ہوں، باقی ساری زندگی عیش میں گزاروں گا۔ اس نے کہا جی میں حاضر ہوں، میں 1 رات قبر میں گزاروں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔
خیر جو معاملات ہوئے انہوں نے جناب قبر میں اتار دیا. ایک رات بعد اب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے, قبرستان میں چلے گئے. نیا بادشاہ آ رہا ہے زیارت کرنے کے لیے, بادشاہ بھی ان کے ساتھ ہے. اب جب کمہار کو انہوں نے قبر سے باہر نکالا تو بجائے کہ کمہار ان کے درمیان میں کھڑا تھا, اس نے دوڑ لگائی اور اپنے گھر کی طرف بھاگ گئے. لوگ اس کے پیچھے بھاگ گئے. لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت, بات تو سنیں. اس نے کہا کون بادشاہ؟ وہ میں نہیں بادشاہ. انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ نے حد پوری کر دی, آپ بادشاہ. اس نے کہا نہ بھائی میں نہیں بادشاہ. انہوں نے کہا جی کیسے آپ بادشاہ نہیں ہیں؟ کیسے بادشاہ نہیں ہے؟ بادشاہ کا یہی تو حکم تھا, جو ایک رات قبر میں نکالے گا اگلے دن کا بادشاہ ہے. اس نے کہا میں بادشاہ نہیں ہوں. اس نے کہا چلو چھوڑ, یہ بتاؤ ہوا کیا؟ وہ کہتا ہے اللہ کی بندو جب میں گیا ہوں فرشتے آ گئے ہیں سامنے, یہ حقائق ہے. انہوں نے حقائق اس لیے لکھی ہوئی ہے صرف ہمیں سمجھانے کے لیے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں, صرف سمجھانے کے لیے انہوں نے لکھی. فرماتے ہیں کہ وہ انہوں نے پوچھا جی بتاؤ کیا بنا؟ اس نے کہا جی فرشتے آئے. فرشتوں نے کہا چلو بھائی اس کا نامہ اعمال نکالو. انہوں نے نامہ اعمال نکالا. انہوں نے دیکھا جناب کوئی رزق نہیں اللہ کی طرف سے زیادہ دیا گیا, کوئی کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا جی دوسری کاپی نکالو. مولانا رومی فرماتے ہیں وہ کمہار بتاتا ہے, انہوں نے دوسری کاپی نکالی. انہوں نے کہا دیکھو اس نے فلاں وقت میں گدھے کو کم چارہ ڈالا تھا, اس کو سزا دو. کہتا ہے جناب انہوں نے مجھے سزا دی. کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے پھر کہا دوبارہ دوسرا دیکھو. دوسرا دیکھا. انہوں نے کہا جی اس نے اس کی استطاعت سے زیادہ اس میں بوجھ لادا, سزا دو. کہتے جی میں تو ساری رات اپنا تو کچھ تھا نہیں, لیکن جو میرے اندر تھا اس کا حساب ساری رات دیتا رہا. میں تو اس لیے اب یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بادشاہ نہیں بنوں گا کہ اگر میرے پاس اللہ کا دیا کچھ نہیں تھا تو میں ساری رات عذاب میں گزار آیا ہوں. اگر میں بادشاہ بن گیا تو پھر میں کیسے حساب دوں گا؟ سبحان اللہ. آج جس طرح ہم نے عاقبت بھلا دی, وہ جو اصل حقیقت تھی نا اس کو ہم لوگوں نے بھولا. جو اصل فکر تھی اس کو ہم لوگوں نے پسے پشت ڈال دیا. جو اصل رنگ تھا, جو اصل طریقہ تھا, جو اصل شریعت تھی, اس کو ہم لوگوں نے ایک سائڈ میں رکھ دیا. اور اب ہم لوگ ڈھونڈ کیا رہے ہیں؟ ہر انسان جس سے بھی پوچھیں بے سکونی کا رونے روتا ہے. جی بے سکون ہو گئے, برکت نہیں ہے جی گھر میں, اولاد بات نہیں مانتی, اولاد یہ نہیں کرتی. آپ بتا تجھے اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا, تو اس کا دین نہیں دے سکتا. اس نے تیرے انگوٹھے کے نشان نہیں کسی سے ملنے دیے, اس کا نافرمان ہو گیا. شکل تو دور کی بات ہے, اللہ کسی سے ہماری شکل ملنے دیتا. اللہ نے ہمارے انگوٹھے کے نشان نہیں کسی سے ملنے دیے. آپ لوگ نادرا آفس میں جائیں, کسی کے انگوٹھے کے اوپر انگوٹھا لگائیں, ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگا. اللہ کو اتنا بھی گوارا نہیں تھا آپ کے معاملے میں کہ وہ آپ کے انگوٹھے کے نشان کسی سے ملنے دیتا. اتنی محبتوں سے اس نے ہمیں بنایا. آپ اپنی اولاد سے کس بات کا گلا کرتے ہیں؟ بنتا ہی نہیں ہے. تو بھائی جس نے تجھے اتنے لاڈ اور پیار سے بنایا, تو بتا اس کی کتنی فرما برداری ہے زندگی کے اندر, کون سا طریقہ اس کا اپنایا ہوا ہے؟ آج نیک صرف وہ انسان ہے جس کو موقع نہیں مل رہا. جس انسان کو موقع نہیں مل رہا وہ بندہ نیک ہے. خدا کی قسم ہے, جس انسان کو موقع مل رہا ہے نا معافی نہیں دے رہا. آپ لوگ اپنے کام کا حساب لگائیں. آج منڈی کے اندر جس بندے کا بھی کام ہے نا, چلے سارے نہیں کرتے ہوں, آپ منڈی کا نظام چیک کریں. اللہ کی حدود کو تو ہم لوگ ادھر توڑ رہے ہیں. کس کے گھر میں منڈی سے گندم نہیں آ رہی, چاول نہیں آ رہے, لیکن اس کا نظام بھی تو چیک کریں. آپ لوگ وہاں سے 1000 روپیہ منڈی سے لے کے آتے ہیں, جن کی آڑت کا کام چلتا ہے, یا جو اسامیاں منڈی کے اندر آپ لوگ 1000 لے کے آتے ہیں, وہ 1100 1200 1300 بھی لکھتے ہیں. کیش کے پیچھے کیش حرام ہے, سود ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 بیماریوں کی جڑ ہے سود. اور سب سے چھوٹی بیماری کیا ہے سود کی؟ اپنی سگی ماں سے زنا کرنا. اور لوگ دیکھیں سارا منڈی کا نظام چل رہا ہے, ہر بندہ منڈی سے منسلک ہے, ہر بندے کی گندم منڈی میں جا رہی ہے, ہر بندے کی چاول جو ہے وہ منڈی میں جا رہے ہیں. اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ کی حدود. اور پھر کیا معاملہ, یار سارے ہی کر رہے ہیں,
اور اگر کسی کو ہم لوگ سمجھائیں تو اس کے یہی تکلم کر رہا ہوتا ہے، بھائی سارے کر رہے ہیں، کون سا میں اکیلا کر رہا ہوں؟ آپ لوگ منڈی کا حساب دیکھ لیں، آپ لوگ گھروں کا حساب دیکھ لیں، ادھر حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور اللہ کہہ رہا ہوتا ہے حی علی الفلاح، پتہ نہیں ہم کامیابیاں کدھر ڈھونڈ رہے ہیں۔ مؤذن 5 وقت ہم کو بلا رہا ہوتا ہے حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، اور ہم لوگ فلاح کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ بھائی ہم لوگوں نے خود غلط طریقہ استعمال کیا ہوا ہے۔ اللہ کے فقیر تھے تو کسی کپڑے کی دکان پہ کام کرتے، تو ایک دن ایک عورت آئی، اس نے دیکھا، اس کا دل للچایا، اس نے کہا اتنا خوبصورت لڑکا، اس نے اس کے مالک کو کہا کہ اس طرح کر اس لڑکے کو میرے ساتھ گھر بھیج، تھان پورا دے دے کپڑے کا، جتنی ضرورت پڑی وہ لے لیں گے، باقی ہم واپس بھیج دیں گے۔ لیکن اس کی عورت کی نیت خراب تھی، اب وہ گھر لے گئی، اسے گھر گئی جناب، اس نے اس کو برائی کے لیے مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دے، میں واش روم جانا چاہتا ہوں۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، وہ واش روم گئے، انہوں نے پخانہ کیا، سارا اپنے جسم کے اوپر مل گیا۔ جب وہ باہر نکلے، عورت کو کرفٹ ہوئی، اس نے کہا دفع ہو جائے یہاں سے، بھاگ جائے یہاں سے۔ اب وہ باہر آ گئے۔ خدا کی قسم ہے، آپ لوگ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، ساری زندگی وہ جس گلی سے گزرتے تھے خوشبو ہی خوشبو آتی۔ ہمارے اسلاف ایسے گزرے ہیں اور ہم کیا ہیں؟ بس موقع نہیں ملا۔ آج آپ معاشرے میں دیکھیں، آج آپ لوگ معاشرے میں دیکھیں، معاشرے میں زنا اتنا عام ہو چکا ہے، چاہے وہ سوچ کا ہے، چاہے وہ نظر کا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے۔ خدا کی قسم ہے، آپ لوگ اپنی سگی بیٹی کے ساتھ باہر نہیں نکل سکتے، لوگ ایسے دیکھتے ہیں جیسے جبا ہوگی۔ آج جس کی بیٹی ہے بس اس کی بیٹی بن گئی۔ آج آپ لوگ باہر نہیں نکل سکتے، آپ لوگ سگی بہن کو ساتھ لے کے باہر نکلتے ہیں، لوگ جناب ٹوٹ لگاتے ہیں، ادھر جا رہے ہو، کون ہے؟ اور پھر ہم اللہ سے گلے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ زندگی سے سکون ختم کر دیا تم نے۔ جوانی کی توبہ اصل زندگی کے اندر کام آئے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کہ 40 دن تک قبرستانوں سے عذاب ختم کر دیا جاتا ہے جب ایک نوجوان انسان توبہ کرتا ہے سچے دل سے۔ بڑھاپے میں پھر بندے کے پاس آخر میں رہ کیا جاتا ہے، جب بڑھاپا آ گیا تو پھر اینڈ میں رہ بھی کیا گیا؟ یہی تو رہ گیا، یا پھر مسجد ہے یا پھر اللہ ہے۔ اصل توبہ جوانی کی، جس کو آج ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا، موبائل نے ستیہ ناش کر دیا ہماری نسل کو، اور ہم لوگ گھر کے اندر گونگے بنے ہوئے ہیں۔ گھر کے اندر ہم لوگ گونگے بنے ہوئے، ہم کچھ کہہ نہیں پاتے۔ اللہ کی قسم لے لیں، آپ لوگ اپنا طریقہ درست کر لیں۔ اور کون سا طریقہ؟ جو اس مالک کا طریقہ۔ آپ کو کسی کے پاس گلہ لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی انسان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یار میری زندگی میں سکون نہیں رہا، کسی انسان کو بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ یار میرے پاس ذریعہ معاش کی کمی ہے۔ صرف آپ اس طریقے پہ آ رہے ہیں جو میرے اللہ کا طریقہ۔ ہم اللہ کی طرف نہیں بھاگتے، ان لوگوں کے پاس بھاگتے ہیں جو ڈرامے باز مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جی سب سے پہلے ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ بھئی آپ کو تویز پڑ گیا، فلاں نے آپ کے ساتھ یہ کر دیا، فلاں نے آپ کے ساتھ یہ کر دیا۔ وہ بھائی ان کے پاس جانے سے بہتر آپ لوگ مسجد میں آئیں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں۔ سب سے بہترین نماز تہجد کی نماز، اللہ کے سامنے اٹھ کے رو لو، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ لوگوں کو بھی نہیں بتاتا اس مشکل کے اندر پڑا ہوا یہ، اور وہ انسان کو معاف کر دیتا۔ وہ تو بس چاہتا ہے، بہانا چاہتا ہے کب انسان میری طرف مائل ہو اور کب میں انسان کو معاف کروں۔ لیکن ہم لوگ ہیں کہ دنیا کی غفلت میں ایسے پڑے ہوئے ہیں، ہم لوگوں نے اللہ کا سارے طریقے بھول بیٹھے، اور اصل میں طریقت کا طریقہ بھی تو شریعت کا طریقہ تھا، اس سے علیحدہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ آج آپ لوگ دیکھ لیں، قرآن میں اللہ کا فیصلہ ہے لوگوں کے آنکھوں کو چھپاؤ۔ اگر تم لوگوں کے آنکھوں دیکھ کر بھی حکم ہے کہ اس کے عیب پہ پردہ ڈال دو، اگر آنکھ سے دیکھ بھی لیا پھر بھی حکم ہے پردہ ڈال دو۔ اللہ نے فرمایا اگر تم پردہ نہیں ڈالو گے اللہ تمہیں تمہارے رشتہ داروں میں ذلیل کر دے گا۔
اللہ عنہ. اور آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کسی انسان کی زندگی خالی نہیں ہے چغلی سے، کسی انسان کی زندگی خالی نہیں ہے جھوٹ سے. ہم لوگ جب بھی گھر میں بیٹھتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا چغلیاں تو ہوتی ہیں. باپ بڑے بھائی کی چغلیاں کر رہا ہوتا ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی چغلیاں کر رہا ہوتا ہے. تیرے چاچے نے یہ کر دیا، تیرے تائے نے یہ کر دیا، فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا. چغلیاں ہم لوگ کر دیں. اور بعد میں بچوں سے ہم لوگ اس چیز کی امید رکھتے ہیں کہ بچے ہمارا حیا کریں گے. میں واصف علی قاسم صاحب کا چند دن پہلے ایک بڑا اچھا ایک مقولہ پڑھ رہا تھا، تو خود کسی کا تابع دار نہیں بنتا اور امید یہ رکھتا ہے کہ لوگ تیری تابع داری کریں گے. تو خود کسی کا تابع دار نہیں بنتا، چاہے جو بھی ہے، بڑا بھائی ہے. جس طرح پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے پاس ایک دن ایک آدمی آیا، اس نے آگے اس کی بابا جی میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا ہے، میں نے اس کا حق ادا کر دیا، آپ خاموش رہے. اس نے کہا دوسرا سنیں، میری ماں زانی ہے، میری ماں بدکار ہے، کیا پھر بھی میں اس کی خدمت کروں؟ پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے فرمایا اس آدمی کو میری آنکھوں سے دور لے جاؤ. تب آپ نے بڑا لاجواب آپ نے قول فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے بندے پانی گندا بھی آگ بجھانے کے کام آ جاتا ہے. یہ ہمارے بہن بھائی ہیں. آپ لوگ کس طرح سوچ سکتے ہیں آپ لوگ لوگوں کا حق آپ لوگ چھوڑ دیں، اللہ آپ کو حق معاف کر دیں. اللہ نے تو خود کہا ہوا اپنے حقوق معاف کر دوں گا، لوگوں کے حقوق معاف نہیں کروں گا، چاہے وہ آپ کا سگا بھائی کیوں نہیں. اور بڑا بھائی تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو باپ کا درجہ دیا. اور آپ لوگ آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر ہو بھی کیا رہا ہے. بڑے بھائی کی بکت ہی نہیں ہے. ہم لوگوں نے وہ درجے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عطا ہیں ہم لوگ بھول بیٹھے ہیں. اور پھر ہم لوگ گلے کرتے ہیں کہ جناب ہمارے گھر سے سکون ختم ہو گیا. خدا کی قسم لے لے ہم نے اللہ کا طریقہ بھلا دیا. اللہ کا طریقہ یہ طریقہ نہیں ہے جو ہم لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر سٹارٹ کیا ہوا. یہ وہ طریقہ ہے جو شیطان کا طریقہ ہے، جو نفرتیں پھیلاتا ہے. میرے بابا جی اکثر فرمایا کرتے تھے. میں نے ایک دن آپ سے سوال کیا، میں نے کہا آپ کے خیال میں کون سا مسلک ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا جہاں محبت ہی محبت. انہوں نے یہ کسوٹی بتائی تھی مجھے. آپ فرمایا تھا بیٹا جس جگہ بھی نفرت نظر آئے گی نا وہاں اسلام نہیں ہوگا، جہاں محبت نظر آئے گی نا وہاں اسلام ہوگا. اور الحمدللہ صوفیہ کا طریقہ تو ہے ہی محبت ہی محبت. الحمدللہ آسانوں پہ آج بھی جہاں اسلاف کی آج بھی خدمات کی قدر ہے وہاں ہے ہی محبت ہی محبت. وہاں لوگوں کی جیبوں پر نہیں نظر رکھی جاتی، وہاں لوگوں کے دلوں پر نظر رکھی جاتی کہ بھائی یہ لوگ کون سی طلب لے کے اور کس طرف سے ہمارے پاس آئے. وہاں یہ نہیں رکھا جاتا کہ جناب جس نے پیر صاحب کو 10,000 کی نیاز دی پیر صاحب اس کو اٹھ کے ملے، اور جس نے 1000 روپیہ دیا جناب وہ خاکروب کو ہی دے کے سائڈ میں کر دیا جاتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا وہ تو سلام بھی نہیں لے سکتا. ہمارے صوفیہ کا طریقہ نہیں تھا. میں آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں. اللہ کے ایک ولی تھے، ان کے پاس ان کے ایک دن مرید آ جاتے ہیں. بابا جی بچی جوان ہے، بچی جوان ہے، کچھ مہربانی فرما دیں آپ میرے پیش میں. ان کے پاس بھی کچھ نہیں. انہوں نے کہا اچھا جی میں آپ کے لیے کچھ انتظام کر دوں گا. وہ ایک مسلی کے پاس گئے، ایک غیر مسلم تھا، عیسائی اس کے پاس گئے. اس سے جا کے کہا بھائی تجھے کوئی کام کرنے والا بندہ نہیں چاہیے؟ انہوں نے کہا جی چاہیے. انہوں نے کہا جی کتنے پیسے دے گا؟ مجھے بتایا 1 سال کے کتنے دے گا؟ اس نے کہا جی 6,000 روپئے. انہوں نے کہا دے. اس نے کہا جی کس نے کام کرنا ہے؟ کون کام کرے گا؟ جانوروں کا گوبر بھی اٹھائے گا، چارہ بھی. اس نے کہا جی میں کیوں نہیں اٹھاؤں گا؟ انہوں نے کہا مجھے 6,000 روپیہ دو. انہوں نے 6,000 روپیہ دیا. وہ گھر گئے، انہوں نے اپنی مرید کو پیسے دیے، لے بیٹا تو اپنی عزت کے ساتھ اپنی بچی کا نکاح کر. باقی جو پیسے تھے انہوں نے محلے میں اعلان کیا کون ہے جناب جس کی بیٹیاں جوان ہیں، ان کو پیسے دیے اور خود جناب عیسائی کے پاس گئے، کام کرنا شروع کر دیا. بابا جی کے ایک مرید تھے، شہر میں رہتے تھے. اس کو پتا چلا کہ میرے پیر و مرشد جو ہے وہ ایک عیسائی کے پاس کام کر رہے ہیں. وہ آئے، وہ 6,000 روپیہ ساتھ لے کے آئے. انہوں نے آگے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پیش کیا. انہوں نے کہا حضور آپ کا مقام یہ نہیں. آپ فرماتے ہیں چھوڑ،
تو بتائے گا ہمارا مقام کیا ہے، تو بتا تو کس لیے آیا؟ اس نے کہا سرکار یہ 6000 روپیہ لے عیسائی کو دیں اور آپ اپنے مقام پہ چلے۔ آپ نے کہا تو نے 6000 دے دیا؟ اس نے کہا سرکار میں نے آپ کو دے دیا۔ آپ نے کہا چھوڑ ہم جدھر مرضی رہے۔ وہ چلے گئے۔ انہوں نے پھر محلے میں اعلان کروایا بھائی کسی کی بیٹیاں جوان ہیں، لوگوں نے کہا جی ہماری، آپ نے ان کے درمیان میں پیسے بانٹ دیے۔ اب مسلم وہ عیسائی بڑا حیران تھا، اس نے کہا یار بزرگوں نے اپنی جان کیوں نہیں چھڑائی؟ جبکہ 6000 روپیہ آ بھی گیا تھا، یہ مجھے واپس کر کے 6000 اپنی جان چھڑا بھی سکتے تھے، مسند پہ جا کے بیٹھتے، دربار پہ لوگوں کی خدمت کرتے، یہ کیوں نہیں گئے؟ اس کو بڑا تجسس تھا۔ وہ ایک دن آپ کے پاس بیٹھا، آگے عرض کی بابا جی میں آپ کا مالک ہوں۔ اس نے کہا جی ہاں جی میں مانتا ہوں آپ میرے مالک۔ انہوں نے کہا مجھ سے آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ انہوں نے کہا جی میں پہلے بھی نہیں بولتا ہوں، میں اب بھی نہیں بولتا۔ انہوں نے کہا بتائیں آپ نے اپنی جان کیوں نہیں چھڑائی؟ جبکہ 6000 روپیہ آپ کا مرید آپ کو دے کے بھی گیا تھا، مجھے واپس کر کے جان چھڑا سکتے تھے، آپ نے کیوں نہیں چھڑائی؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں تجھے کیا بتاؤں، جس دن میں نے اپنی مرید کی بیٹی کے نکاح کے لیے پیسے دیے تھے نا، جو اللہ نے حدیث قدسی بتائی ہو نا فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں اللہ ہی نظر آئے گا۔ اس نے کہا پھر میری آنکھوں سے سارے پردے ہی اللہ نے اٹھا دیے۔ کہتے ہیں جس طرح میں بیٹیوں کے نکاح کرتا رہا، لوگوں کو پیسے دیتا رہا، اللہ نے تجلیات کا مظہر جو ہے میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے نظر آنا شروع ہو گیا۔ اب آگے دیکھیں، یہ ہمارے صوفیہ کا اسلاف تھا، جو خانقاہوں کا ایک حسن تھا۔ اب وہ عیسائی کیا کہتا ہے؟ عیسائی یہ کہتا ہے بابا جی میں وضو کر کے آیا تھا، مجھے مسلمان کریں اور اپنا مرید بنا لیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کیوں، تو نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا بابا جی میں ایک چیز پہ حیران ہوں، جس نبی کے امتی کا یہ عالم ہے، اس نبی کا کیا عالم؟ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہمارے صوفیہ کا یہ طریقہ ہے، وہ ان کا طریق یہ نہیں تھا آئے ہوتے کی لے کے آئے ہو چلے ہوتے کی دے کے چلے، ان کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ انہوں نے کبھی بھی آج تک لوگوں کے دلوں پر نظر رکھی تھی، لوگوں کی جیبوں پر نظر نہیں رکھی۔ اور آج میں دیکھا ہوں معاشرے کے اندر اکثر آستانے ایسے، کسی پیر صاحب کو بلائیں تو 5000 10,000 روپیہ ان کو نیاز دینی پڑتی ہے، پھر جا کے پیر صاحب راضی ہوتے ہیں اور پھر ان کی دوائیں بھی نکلتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے جن لوگوں نے، جو لوگ بھٹک جاتے تھے دنیا کے اندر، لوگ آستانوں کا رخ کرتے تھے، لوگ آستانوں کی طرف جاتے تھے کہ یار وہاں سے جا کے خیر ملے گی۔ آج آپ لوگ دیکھنے کیا ہو، ہم بدل گئے ہیں۔ اور دوسری بات، اس میں سب سے بڑا قصور ہمارا ہے، سب سے بڑا قصور، اور وہ کیا؟ ہم کبھی بھی جب بھی اپنے مرشد کی بارگاہ میں گئے ہیں، کبھی بھی حقیقت کے لیے نہیں گئے، حق اور سچ کے لیے نہیں گئے۔ جب بھی کوئی آیا، کسی کے بچے نہیں مانتے بات، کسی کی رزق کی بڑی کمی پڑ گئی ہے گھر میں، کسی کی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کسی کا کچھ نہیں ہو رہا، دنیا 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 دنیا۔ ہم بھی حقیقت اور حق کی طلب لے کر نہیں جاتے، کیونکہ آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج وہ نظام ختم ہو چکا۔ دنیا میں 2 نمبر آئی تب تھے جب اصلی موجود تھے دنیا کے اندر۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے آپ لوگ یہ کہیں کہ جناب دنیا میں وہ لوگ جو اصل حق اور سچ والے لوگ تھے وہ ختم ہو گئے۔ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے۔ تو بھائی ہم بھی تو سچی طلب لے کے جائیں، اپنی طلب دنیا کی ہو اور اللہ کا فقیر ڈھونڈیں، پھر اللہ کا فقیر ڈھونڈیں۔ اور بھائی پہلے خود تو فقیر بن، پھر تجھے فقیر بھی ملے گا۔ خود ہم بدلتے نہیں ہیں، اور جناب بعد میں ہم نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ میرے سامنے بھی باتیں کرتے، اب جناب وہ حساب نہیں رہا جو پہلے تھا، تو بھائی اپنا بھی تو دیکھ، اپنا بھی تو دیکھ۔ اصل میں بیعت کے بعد انسان کا سارا طریق اس کے مرشد والا ہوتا ہے، شکل و صورت بھی، رنگ ڈنگ بھی، چال چلن بھی، یہی سارا ہوتا ہے۔ بابا بلے شاہ سرکار کے پاس ایک دن ایک آدمی آیا، اس نے آگے رکھی حضور عشق کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا شیشہ دیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا بابا جی دیکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا جب کچھ بدلا پھر مجھے بتانا، میں تجھے بتاؤں گا عشق کیا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا رہا شیشہ دیکھتا رہا، کچھ بھی نہ بدلا۔ ایک دن بدلا، بھاگا، جوتا بھی نہیں پہنا،
بابا جی کی بارگاہ میں آیا، بابا جی آج بدلا ہے۔ انہوں نے کہا کیا بدلا ہے؟ بابا جی شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، آپ نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کملے یہی تو عشق ہے، سبحان اللہ، یہی تو عشق ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ رضا صاحب کو مصطفی صاحب کے ماننے والے ہیں، تو ایک دن میرے پاس بیٹھے، میں نے نا ان کو گفٹ دیا ایک نگ، ایک انگوٹھی تھی، میں نے گفٹ کی تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ مجھے دکھ نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے انکار کیا تھا، خوشی بہت زیادہ ہوئی۔ انہوں نے انکار کر دیا، میں نے انگوٹھی پیش کی، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی میں انگوٹھی نہیں لوں گا۔ میں نے کہا آپ انگوٹھی کیوں نہیں لوں گے، میں تو آپ کو تحفہ دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی چاہے کچھ بھی ہے نا لیکن میں پہنوں گا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی میں نے اپنے حضرت صاحب کو آج تک کبھی دیکھا نہیں انگوٹھی پہنے، میں نے اپنے حضرت صاحب کو کبھی دیکھا نہیں انہوں نے انگوٹھی پہنی۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ اور بعد میں ہم لوگ گھر بیٹھ کے یہ بات کریں جناب اب وہ حساب نہیں رہا ہوگا، بھائی تم نے ماننا ہی نہیں ہے، تم نے ماننا ہی نہیں ہے۔ اکثر لوگ مسجدوں میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا غوث اعظم سرکار کے بارے میں فرماتے ہیں نا کہ آپ نے ایک چور کو کتب بنا دیا۔ آپ اصل حقیقی واقعہ کیا تھا اس کے پیچھے؟ ایک آدمی تھا، چور تھا، وہ پہلے وہ چوری کرتا تھا لیکن حق کی طلب جاگی، اس نے کہا یار مجھے نا کوئی مرشد چاہیے، تو وہ سرکار کی بارگاہ سے ہی ہو کے جا رہا تھا، حضرت غوث اعظم سرکار کی بارگاہ سے، اور سرکار سے کہا سرکار مجھے مرشد چاہیے۔ آپ نے کہا چلا جا باہر، جو سب سے پہلے انسان ملے گا نا وہ تجھے تیرا مرشد ہوگا۔ وہ بندہ نکلا، آگے ایک چور اس داغ میں تھا کہ بابا جی کی مسجدوں کا نا میں نے یہ پنکھے اتارنے ہیں، حضرت غوث اعظم سرکار۔ اب وہ چور تھا لیکن اس کی طلب سچی تھی اس بندے کی، اس کو حکم یہ ہوا تھا کہ باہر جائے گا، جو سب سے پہلے ملے گا تیرا وہ مرشد۔ جناب وہ چور، اس کے پہلی ملاقات ہی چور سے ہوگی، جناب اس نے اس کے پاؤں پکڑ لیا، میرے آپ تو میرے مرشد ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے میں چور ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نا 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 آپ میرے مرشد ہیں۔ اس نے کہا یار میں اس بندے سے جان کیسے چھڑاؤں؟ اس نے کہا اللہ کے بندے میں تو چوری کرنے کے لیے جا رہا تھا، میں تیرا مرشد۔ اس نے کہا نا بھائی نا، اب جو بھی ہے نا آپ ہی میرے مرشد ہیں، میں نہیں یہاں سے جاؤں۔ اس نے کہا چلے پھر بات سن، تو 2-3 گھنٹے کا مجھے ٹائم دے، میں پھر واپس آتا ہوں۔ اس نے واپس نہیں آتا، میں پھر واپس آتا ہوں تو ٹھیک ہے یار، تو اگر مجھے مان ہی بیٹھا اپنا مرشد تو ٹھیک ہے، پر مجھے 2 گھنٹے کا بھی ٹائم دے، پھر میری مان بھی تو صحیح۔ اس نے کہا سرکار میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، آپ جب تک نہیں آئیں گے میں نے نہیں ہونا۔ وہ آدمی کیا، اس نے کہا یار کیا سیابہ پڑ گیا تھا، گلی پڑ گیا تھا، وہ اس نے چوری کرنی تھی حضرت غوث اعظم سرکار کی بارگاہ میں مسجد میں۔ اب وہ آیا جناب صفوں میں چھپ گیا، آگے آپ لوگوں کو پتہ۔ اب کیا ہوا کہ وہ آدمی آگے، انہوں نے کہا جی فلاں فلاں گورنر جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گیا، دیں جناب کتب صاحب کی۔ آپ نے کہا جاؤ وہ صفوں میں جو چھپا ہے نا اس کو لے جاؤ۔ وہ جب باہر آیا اس نے کہا سرکار میں تو چوری کرنے تھا۔ آپ نے کہا تجھے یاد نہیں ہے تیرے پیچھے ایک انسان سچی طلب لے کے بیٹھا ہوگا، آج اس کی طلب ٹوٹی نا، تجھے نہیں پتا اس کا کیا بنے گا، سچی طلب کا۔ اللہ نے چور کو، غوث اعظم سرکار نے چور کو کتب بنا دیا، اس کے لیے اس کی پیچھے سچی طلب تھی ایک انسان کی۔ آج ہماری طلب کیا ہے آپ لوگوں کو بتائیے؟ خدا کی قسم ہے آستانوں پہ جائیں، ایک دن اچھا کھانا نہ ملے، گھر آ کے گلے کر رہے ہوتے ہیں۔ پیر صاحب کو کیا ایسے جی پیر صاحب کا ٹائمنگ سی، اتنے گئے ہیں جناب سانو تو روٹی بھی نہیں چنگی لگی، دار روٹی کھا چاہیے۔ ہماری بھی تو سچی طلب ختم ہو گئی ہے، حق اور سچ کی جو طلب تھی، اصل طلب تھی، بھائی پھر سارا کچھ انسان کو عطا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق کہنے حق سننے کی توفیق عطا